کشان کی شرٹ پھٹ چکی تھی اور اس کا جسم خون سے اور نیلوں سے لہولہان ہو چکا تھا، مگر وہ ہونٹ بھینچ کر وہیں بیٹھا رہا۔ وہ بھی اتنی ہی تکلیف محسوس کرنا چاہتا تھا جس کی اس کی محبوب بیوی نے کی تھی۔ اس نے آگے سے اف تک نہ کیا۔ اب حال یہ تھا کہ کشان کا پورا جسم ٹانگوں سمیت اور منہ سمیت زخمی ہو چکا تھا۔ جسم کے ایک ایک حصے سے خون رس رہا تھا، مگر وہ بے رحم بنا مار کھاتا رہا۔ وہ چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ مر جاتا تاکہ اسے اپنی محبت سے دوبارہ نظر نہ ملانی پڑے، کیونکہ یہ موت سے زیادہ مشکل کام تھا۔ اینی جب تھک گئی تو پھر کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ کر نظریں ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ جب ہم نے تمہیں انابیہ کے ساتھ نکاح کی پکس ڈیول پتہ ہے کیا، جب ہم نے تمہیں انابیہ کے ساتھ نکاح کی پکس میں دیکھا تھا، ہم تمہیں تبھی پہچان گئے تھے، اور اس لیے تم دونوں کے راستے سے ہٹ گئے تھے، کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس حد تک جا سکتے ہو۔ بے شک تم جتنی ہی اوپر سے نابیہ سے نفرت کیوں نہ کر لیتے، لیکن تمہاری آنکھیں روح کا آئینہ ہے۔ ہم نے تمہاری آنکھوں میں انابیہ کے لیے وہ محبت دیکھ لی تھی جو شاید اس سے کوئی نہ کر پائے۔ ہم نے تبھی تمہیں اپنا داماد مان لیا تھا۔ اینی نے دلچسپی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا مجھ سے نفرت نہیں کرتی جس نے آپ کی بیٹی کا گھر تباہ کیا اور اس کو تکلیف دی؟ کشان نے حیرت سے کراہتے ہوئے پوچھا۔ ہمت تھی اس کی جو اتنا زخمی ہونے کے باوجود بھی زندہ کراہتے ہوئے اینی سے سوال کر رہا تھا۔ اینی نے آئی برو جھکا کر اس کی ہمت کو داد دی۔ بالکل بھی نہیں، ہمیں تم سے نفرت کیوں ہونے لگی؟ تم تو ہماری بیٹی کی محبت ہو، پھر ہم تم سے نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اگر اپنی بیٹی کو منانے میں تمہاری مدد ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں باقی سب بھی انڈر ورلڈ کے ڈانس کو بے نقاب کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے رازوں سے تم واقف ہو، اور ہم جانتے ہیں تم انڈر ورلڈ میں رہتے ہوئے بھی فوج کی مدد کر رہے ہو۔ لیکن یہ آپ کیسے جانتی ہیں؟ کیونکہ باقی سب تو یہی جانتے ہیں کہ میں میجر ہوں، لیکن غدار۔ کاشان نے حیرت سے پوچھا، بیٹا میں تمہاری ساس ہوں، تم میری نہیں۔ ہم جانتے تھے تم کور اپ کر رہے ہو۔ اینی نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا، اگر ہماری بیٹی کو منانا ہوا تو اس پتے پر پہنچ جانا۔ اینی نے اس کے ایک ہاتھ میں ایک پتہ دیتے ہوئے کہا، کیا وہ مان جائے گی؟ اسے ڈھیر امید اور آنسولی آنکھوں میں اینی سے دریافت کیا۔ اینی کو اس کے لہجے میں صاف ڈر محسوس ہوا تھا۔ وہ ہماری بیٹی ہے، پتھر دل نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی اینی اس کی نظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اینی ایمن کو لیے اس دن ترکی فلائی کر گئی تھی۔ انہیں یہاں رہتے 2 دن ہو گئے تھے۔ یہاں کے لوگ ایمن کو بہت پسند آئے تھے، مخلص سے۔ ایمن کافی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی، مگر اس ستمگر کی یاد اول روز کی طرح اس کے ساتھ تھی، اٹھتے کھاتے سوتے، یہاں تک کہ ہر وقت وہ ایان کی یادوں میں ہی کھوئی رہتی۔ اس کی حالت دیکھتے اینی نے آج اسے کمرے میں لے آئی، جہاں ایک چکور سے فریم جیسی چیز تھی، سرخ مخمل کا کپڑا پڑا تھا جس نے اس میں اللہ کی تصویر کو ڈھک رکھا تھا۔ ماما یہ کیا ہے؟ ایمن نے حیرت سے ڈھکے فریم کو دیکھا۔ یہ ہے ایان کی ڈال، تمہیں یہی دکھانے لائے ہیں، اور دیکھو وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ایمن نفی میں سر ہلاتے ہوئے فوراً 2-3 قدم پیچھے ہٹی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ اپنے محبوب کی محبوبہ کو دیکھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ آؤ تو۔ اینی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تھام کر اسے آگے لائی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ ایمن نے روتے ہوئے اینی کو بے بس نظروں سے دیکھا۔ اینی نے ایمن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس فریم پر سے اس سرخ مخمل کے کپڑے کو ایک جھٹکے میں اتار دیا، جسے دیکھتے ایمن کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو میرے جیسی ہے، ایمن نے فریم پر ہاتھ پھیرتے کہا، جس میں اس کی بچپن سے لے کر اب تک کی تمام تصویریں تھیں۔ یہ کون ہے؟ ایمن نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے شیشے کے آگے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے ایان کی ڈال، جسے وہ بچپن سے لے کر چاہتا آیا ہے، اور ابھی تک کسی کی تلاش میں ہے، لیکن اپنی بے وقوفی کے باعث اپنی ہی ڈال کا دل دکھا بیٹھا ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ اینی اسے نمرا کی تصویر کے سامنے لے کے آئی۔ دیکھو اسے، یہ تمہاری وہ بے بس ماں ہے جو تمہیں بچاتے بچاتے کوما میں چلی گئی، اور کل ہی اسے ہوش آیا ہے۔ سوچو اس پر کیا گزری ہوگی جس سے اس کی بیٹی چھن گئی۔ اللہ نے بھی اسے دوسری زندگی دی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی سے مل سکے۔ ایمن غور سے نمرا کا چہرہ دیکھنے لگی، جس کے بال بالکل اس جیسے تھے، اور آنکھوں کی مخصوص شرارتی چمک بھی۔ مگر میری آنکھیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو اینی نم آنکھوں سے ہنس دی۔ وہ پگلی ہم سے پیار بھی اتنا کرتی تھی کہ اپنے فون میں ہماری تصویریں دیکھتی، ہمیں سوچتی تاکہ اس کا بچہ ہم پر جائے، اور خدا کا کرنا دیکھو تمہاری آنکھیں بالکل ہم پر ہیں۔ بے شک مصیبتوں کے بعد آسانیاں ہیں۔ اینی نے شروع سے آخر تک اسے ہر بات بتا دی کہ کیسے وہ ان سے الگ ہوئی اور کیسے اینی نے اس کا پتہ چلایا۔ اب وہ دونوں بیٹھی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ مسکرا رہی تھیں۔ اینی کی آنکھوں میں خوشیوں کا جہان آباد تھا۔ دیر سے ہی صحیح سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اب باری تھی نمرا کو سرپرائز دینے کی، اور ایان کو جھٹکا۔ ایان ناکام واپس لوٹ آیا تھا۔ ایمن نہ اسے ملی نہ اسے ملنا تھا۔
ہر جگہ وہ تلاش کر چکا تھا مگر ناکامی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سب شاہ حویلی میں